تو ان کا مذہب بھی ہے کوئی؟ ان کا مذہب بھی اسلام؟ ہے، ان کے مذہب میں بھی جیسے آسمانی مذاہب ہے، ان میں سے یہودی بھی ہے، ان میں سے عیسائی بھی ہے، ان میں سے مسلمان بھی ہیں، اور ان کے مسالک میں دیکھیں تو مسالک میں بھی یہ شافعی، حنبلی، مالکی، جعفری، یہ سارا کچھ ہے ان کے مسالک۔ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے، وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ، ہم میں سے کچھ نیکوکار ہے، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ اس کے علاوہ ہے، اور ایک آگے جا کے اسی کے اندر ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کچھ ظالم ہیں اور ظالم جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن کے رہیں گے۔ مذہب مسلک بھی ہے۔ اس کی ایک یہ ترتیب بھی بتا دیں کہ یہ دنیا میں آئے کس طرح سے تھے؟ جیسے ہم لوگوں کے لیے تو آدم اور حوا، ٹھیک ہے، ہماری امی اور ہمارے اصل ابا، مگر اس کے علاوہ یہ جو جنات ہے، ابھی بھی بہت سے لوگوں کو، کیا مجھے خود نہیں پتا کہ جنات اس دنیا میں آئے کیسے تھے، ان کو اتارا کیسے کیا تھا، کائنات بنانے والے کی کیا بات ہے ماشاءاللہ، مگر پھر بھی یہ ہمیں بھی تھوڑی سی ایلیبریشن دے دیجئے جو ہم لا علم ہیں۔ ہاں جی، بس اصل میں تخلیق میں چیزوں کا کچھ فرق ایسا ہے کہ خلق الجان من مارج من نار، جیسا کہ ہماری تخلیق میں اصل مٹی ہے، ان کی تخلیق میں اصل آگ اور دھواں ہے، ان کی تخلیق میں آگ اور دھواں ہے، یعنی جس وقت یہ آپس میں ملاپ ہوتا ہے یا اس طرح ملتے ہیں جس سے نسل آگے بڑھتی ہے، چلتی ہے، ہماری نسل میں مٹی اور نطفے وغیرہ کی چیزیں آتی ہیں، ان کی یہ جو ہے نا وہ کیا نام لیتے آگ اور دھویں کی۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ وہ کیسے آئے، کب آئے، پہلا انسان کون سا تھا، اس کی تاریخ شریعت میں اس طرح نہیں ہے، اور ہماری شریعت کی یہ حکم ہے، یہ لا ہے کہ جو چیز آپ کو قرآن و سنت سے مل جائے اس کی تو تصدیق کرو، اور جس کی قرآن و سنت میں کوئی اس طرح کی تصدیق نہ ہو اس میں تحقیق اور تصدیق اس طرح کی نہ اس کو تقدیم میں جھٹلاؤ، نہ اس کی تصدیق ایسے کرو کہ یہی حق ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ ہاں، قرآن و سنت میں جس کی تصدیق ملتی ہے وہ آپ کر دیں، ہاں باقی رہا مسئلہ کو جو ہسٹری کا ہے، تاریخ کا مسئلہ ہے، تاریخ میں آپ نے کہا ہے کہ اسلام میں یہ انسان سے پہلے آئے، انسان سے پہلے ہے، انسان سے پہلے، انسان سے پہلے کئی سینکڑوں سال، ہزار سال والی یہ پہلے کی نسل ہے، تو یہ آگ سے پیدا ہونے والے ہیں اور ہم مٹی سے پیدا ہونے والے ہیں، اور پھر ان کی اگر آگ اور مٹی سے دیکھا جائے تو ان کی بھی آگے پیدائش ہوتی ہے، ان کی بھی آگے نسلیں چلتی ہیں۔ تو ان کا بھی کوئی حساب کتاب ہوگا کیا؟ ہاں، ان کا حساب کتاب ہے باقاعدہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ وہ جنات جو ظلم ستم کرنے والے ہیں، وہ جنات جو کفر، نفاق اور شرک، بدعت و خرافات کرنے والے ہیں، آخرکار وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو کیا یہ جنت اور دوزخ میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے؟ جنت دوزخ میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جنت؟ ہاں جی۔ اچھا شفیق صاحب، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو جنات کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں جو عام عوام کو ہیں، تو اس کے بارے میں کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، کیا رائے ہے، اس کے بارے میں بات کیجیے گا، پھر ہم کال لیں گے۔ دیکھیں، سب سے بڑی غلط فہمی تو یہ ہے کہ جنات کے وجود کا انکار، جنات کے وجود کا انکار دو وجہ سے کیا جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ اس کی لاجک میں نہیں آ رہی چیز جو سم سے بالا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس کی آبزرویشن میں نہیں آ رہی۔ یہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آبزرویشن وہ ہے جو میری ہے، آبزرویشن وہ ہے جو آپ کی ہے، اور اسی طرح جو عقل لاجک میری ہے وہی۔ قرآن نے جس بات کو ڈسکس کر دیا ہے نا، قرآن نے جس کے وجود کو ثابت کیا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ وجود رکھتی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ میری اور آپ کی آبزرویشن میں ہے یا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قدیم زمانے میں بھی انکار کرتے رہے ہیں، صرف اپنی عقل کی بنیاد پہ، صرف اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کے دور میں بھی یہ انکار کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض ٹی وی چینلوں میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ اگر کوئی جنات ہے تو جنات ہیں تو ہمیں دکھاؤ، ہمیں جنات دکھاؤ، وہ کہاں ہے، کون سی دنیا میں ہے۔ تو اتنا کافی نہیں ہے قرآن مجید کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اسی طرح جو صورت جن کی بات اگر کی جائے تو صورت جن کا جو مضمون ہے اس میں بھی جیسا کہ پروفیسر صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ شان نزول، کوئی بھی صورت ہے نا، اس کا واقعہ جو ہوتا ہے اس کا کوئی پس منظر ہوتا ہے، اس پس منظر کی وجہ سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے۔ بس اوقات اللہ کا حکم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ خود رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، آپ کو کچھ سوالات نہیں پیدا ہو رہے ہوتے، اور بس اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن اور سنت اس طرح نازل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے خود اپنے کچھ مسائل ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آگے قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ اب جنات کا یہ لشکر گزرا، جنات کے لشکر کی پوری ایک کہانی تھی، اور ان کے نیکوکار، ان کے اچھے، ان کے برے، ان کے ظالم، ان کے جو نا وہ عام آدمی، یہ ساری کہانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کہانی کا جو حصہ ہمارے لیے رہنمائی بن سکتا تھا نا،
وہ صورت جن بنا کے نازل کر دیا کیا ہے۔ بات ہے، ماشاء اللہ۔ صورت جن میں آپ جنات سے متعلقہ جتنی بڑی بڑی رہنمائی وہ ساری آ جائے گی۔ مثلا میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جنات ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو ہر بری چیز کو لیتے رہیں اور اچھی چیز کو چھوڑتے رہیں۔ جنات کی بھی ان کا بھی دماغ ہے، ان کی بھی دل ہے، ان کا بھی باقی معاملات ہیں۔ جب اچھی چیز ان کے سامنے پیش کی جائے تو اچھی چیز قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب قرآن پیش کیا تو قرآن کو انہوں نے قبول کیا۔ اسی طرح جنات کی اسی پہلی آیت میں جو پروفیسر صاحب نے پڑھی ہے، یہ کتنی پیاری بات ہے کہ کل اوحی الیہ انہ استامہ جو لفظ عربی کا ہے نا، ایک ہے سامیہ اور ایک ہے استامہ۔ استامہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو خالی کانوں سے نہیں سنا، انہوں نے قرآن کو پوری بصیرت سے سنا ہے اور پورے نظریات کو رکھ کے کہ یہ کیا ہے، حق ہے یا باطل ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور پھر ایک انہوں نے خود اپنا بیانیہ بھی دیا ہے، وہ کیا ہے کہ انہ استامہ نافر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، کہ اس جیسا ہم نے دنیا میں رہنما اور اس جیسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں دیکھی، لہذا یہ کتاب خالی کتاب نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے، ماشاءاللہ، یہ کتاب خالی کتاب نہیں، یہ کتاب رہنما ہے، بے شک، اور یہ کتاب زندگی ہے، یہ عام سبجیکٹ نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے، جنات کے اس رویے سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اگر غلط چیز پہ ہو اور اچھی چیز اس کو نظر آ جائے، اس کو غلط عقائد کی رہنمائی اور اچھے عقائد کی رہنمائی ہو جائے تو اس کو فوراً سے پہلے اپنے نظریے کو تبدیل کر لینا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے یہ جو بات کی کہ قُلُوا يَا إِلِيَ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ آگے یہ ہے کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ اب دائیں بائیں چھوٹی بڑی چیزوں کو جو شریک ٹھہراتے رہے، اپنا خدا سمجھتے رہے اور اپنی زندگی کا سب کچھ چھوڑنا بچھوڑنا سمجھتے رہے، اب ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا خالق صرف اللہ رب رحمان ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ کتنی بات۔ اور پھر اسی کے ساتھ ہی آگے چلتے جائیں تو قرآن مجید میں وہاں یہ ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَةً حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ یہ ساری آیات کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ جنات کو بھی کچھ غلط فہمیاں تھی دنیا سے متعلقہ، دنیا اور آخرت کے متعلقہ اور اللہ رسول کے متعلقہ، انہوں نے اپنی ان غلط فہمیوں کو ساتھ ختم کر کے کہا کہ اب ہمارا ایمان ہے، ہمیں کچھ جلا کے راکھ کر دے، جو مرضی کر دے، ہم ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہاں ایک بات ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ عَقِیدَةً وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا۔ کوئی مت سمجھے کوئی جن ہے یا دیو ہے، کوئی مت سمجھے کوئی دیوتا ہے اور وہ انسانوں کو مروڑ کے توڑ دیتی ہے اور کی قوت ہے، طاقت ہے۔ ہم میں سے کچھ نیک ہیں، کچھ بد ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، قرآن سنت کو کوئی جن عاجز نہیں کر سکتا، مغلوب نہیں کر سکتا، چاہے اپنے کسی حربے کے ساتھ آ جائے، کسی وظیفے کے ساتھ آ جائے، کسی بھی شر کے ساتھ آ جائے، کسی شرارت کے ساتھ آ جائے، تو وہ اس طرح نقصان نہیں دے سکتا۔ کیا بات ہے جی،